नवाज शरीफ और इमरान खान का नजरिया और एजेंडा एक ही है, दोनों इख्तिदार के भूखे हैं। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा मियां साहब खलाई मखलूक की बात करते हैं, आज नवाज शरीफ की मदद नहीं हो रही तो खलाई मखलूक कह रहे हैं। कराची में 12 मई को हकीम सईद ग्राउंड में जलसा कौन करेगा? पीपल्स पार्टी और पीटीआई में ठन गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने जलसे का मुकाम तब्दील करने से इनकार कर दिया। कहते हैं अल्ताफ हुसैन और इमरान खान में कोई फर्क नहीं, पीटीआई और एमक्यूएम के खुफिया इत्तेहाद का इंकिशाफ। नून लीग आज जेहलुम में अवामी ताकत दिखाएगी, बुलेट प्रूफ डाइस लग गया, कारकुनों की आमद जारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर करने के लिए वकला से मुशावरत की तस्दीक कर दी। जजेस तैनाती और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तरीक़ाकार बदलने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात का फैसला नहीं हो रहा, लूट मार करने वाले आराम से सो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त, शकरगढ़ से मजीद 2 अफराद गिरफ्तार, हमला आवर का दोस्त और जलसे का मेजबान शामिल, जीआईटी तश्कील, वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी में गफलत बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के दोनों ऑपरेशंस कामयाब, आईसीयू से प्राइवेट रूम मुंतकिल, डॉक्टर्स का पेट में लगने वाली गोली ना निकालने का फैसला, गोली खतरनाक नहीं, डॉक्टर्स का मौका। नौकरी पर बहाल करो, हैदराबाद में मुलाजमत से बरतरफ मुलाजमीन मुश्तइल हो गए, अस्पताल के अंदर जा घुसे, तोड़ फोड़, इंतजामिया पर भी तशद्दुद। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, कराची में अमन के लिए रेंजर्स की काविशों की तारीफ, अमन इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखने की हिदायत। जिरगा मेंबरान ने शिरकत की, पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने जिरगा मेंबरान से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि एपेक्स कमेटी के तनाजुर में जो जिरगा तश्कील दिया गया था, आज उसकी दूसरी बैठक यहाँ हयाताबाद पेशावर में हुई है। हमारे साथ शाह फरमान साहब भी मौजूद हैं, हाजी साहब भी मौजूद है, दोनों से हम बात करेंगे। दूसरी बैठक हुई है, लेकिन नतीजा कुछ निकलता क्या नज़र आया है या नहीं? बिल्कुल जी, हम बड़े पॉजिटिव हैं और पर उम्मीद है। ये जो अभी कबायली जरगा बना है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोरम है इस मसले को हल करने के लिए, इससे बड़ा फोरम नहीं हो सकता। तो हम तो पर उम्मीद है। अब 2 दिन का टाइम उन्होंने मांगा था, और अगर वो ये 2 दिन का टाइम कब मांगा था? ये उन्होंने 25 तारीख को, जब हम उनके साथ जरगा हो गया था, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम इस जरगे को मानते हैं। उन्होंने जरगे से इनकार भी नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि कोई मज़ीद इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो और इस इशू के ऊपर जल्द अज जल्द बात करके इसको हल किया जाए। बड़ा आसान को मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल, हमारे साथ कबायली नुमाइंदगी भी मौजूद है, आप भी हमारे साथ आ जाए। हाजी साहब, क्या समझते हैं आप? उन्होंने बात की, वो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको एक किस्म का फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो बात होती है कबाइल की अपनी। आपने बात की थोड़ी देर पहले कि रिवायात जानती है पीटीएम, वो खुद कबायली हैं, वो उनको पता है कि जिरगा क्या कर सकता है और जिरगे को क्या करना चाहिए। क्या जिरगे के पास वक्त है? जहाँ तक अभी बात करने की बात है, हम यही चाहते हैं कि हर मसले का हल मुज़ाकरात से ख़त्म हो सकता है, हल निकल आता है, तो मुज़ाकरात से बेहतर और कोई रास्ता नहीं। दूसरा, पश्तूनों का तो अपना एक रिवायत है जिरगे के ज़रिए हमने इस्लाम भी कबूल किया, हमने कोई जंग जदल से इस्लाम कबूल नहीं किया। ये एक हिस्ट्री है कि अभी भी
ہم نے تھوڑا سا مس کمیونیکیشن ہو گیا تھا، تو ابھی ہم نے 4 بندے نامینیٹ کیے، وہ جا کر پی ٹی ایم کے ساتھ بات کرے گا، اور پی ٹی ایم والے 10 تاریخ ہم نے دوبارہ ٹائم رکھا ہے جرگہ کرنے کا، تو امید ہے کہ 10 تاریخ کو وہ بھی ساتھ آ جائیں گے، اور پھر ہم نیکسٹ کا لائے عمل آپ میڈیا کو بتا دیں گے، پورے پاکستانی قوم کو بتا دیں گے، تو اسٹیٹ کو بتا دیں گے کہ یہ اگلا لائے عمل ہمارا بن گیا۔ کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اگر فاٹا کا انضمام ہو جاتا یا کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جاتے تو یہ سارے مسائل خود بخود ختم ہو جاتے۔ بالکل آپ نے جو بات کی، یہی ڈیمانڈ پی ٹی ایم کا ہے، کیونکہ پی ٹی ایم بھی آئین اور قانون میں بات کر رہے ہیں، اور ہمارے قبائلی علاقے میں آئین اور قانون ایکسٹینڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 1 میں تو ہم پاکستانی ہے، پھر آرٹیکل 47 میں ہمارے اوپر تمام پابندیاں لگا ہے، تو پی ٹی ایم کا موقف اور ہمارا جو انضمام کا ہے وہ ایک ہی موقف ہے، اور کوئی حل ہی نہیں ہے قبائلیوں کو اپنا حق دینے کے علاوہ۔ ابھی تو کچھ کر لینا، ابھی آج میٹنگ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ 4 بجے میں پہنچ رہا ہوں، امید ہے کہ 16-17 تاریخ کو یہ آئینی امینڈمنٹ ہم کر لے، صرف ایک نقطہ ہے، وہ آرٹیکل 247 اس کو ختم کرنا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان چند جو دن بچ گئے ہیں اس حکومت کے ختم ہونے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ میں اپنا کوشش نہیں چھوڑوں گا، میرا ذمہ داری بنتا ہے، اور اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے 20 کروڑ عوام کے ایوریج اسٹیٹ کے دشمن ہوں گے اگر کوئی اس اصلاحات کی مخالفت کرے۔ دیکھیں جو ڈیمانڈز ہیں یا جو ان کے کہیں کہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ فاٹا کا مرجر ان سارے مسائل کا حل ہے؟ ہم ایف سی آر سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں، چاہے اپنا صوبہ دے دے یا مرج کرے، تو دونوں کے حق میں میں یہی کہوں گا کہ صرف ایف سی آر سے ہمیں جان چھوڑا ہے۔ ایک آخری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب سے یہ جرگہ اناؤنس ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک بھی مسائل جو ہیں وہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی، اس کا حل کیسے نکالیں گے کہ پی ٹی ایم اور آپ کے درمیان، جرگے کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے؟ یہ تو میرے خیال میں ابھی سٹارٹ جرگے نے لے لیا، 4 بندے جائیں گے، ڈیائی خان اس سے بات کریں گے، وہ جو بھی تاریخ دیں گے تو اسی تاریخ پہ اسی ڈیٹ پہ جو ہے نا پھر سارے جو قبائلی جرگہ ہے یہ اکٹھے بیٹھ کے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد انشاءاللہ یہ جو مس کمیونیکیشن ہے یا مس وہ ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی امید ہے کہ 1 ہفتے کے اندر یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دینا، جو آپ کو اور پی ٹی ایم کو یا ہمارے نوجوانوں کو ریاست سے دور کر رہا ہے۔ یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں، بلکہ میں یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم بھی یہ چاہتی ہے کہ ایسے دشمن عناصر بیچ میں نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ یا پی ٹی ایم کو نقصان ہو یا ہمارے ریاست کو نقصان ہو یا پاکستان کو نقصان ہو۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اب جو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جرگہ جو ہے نا وہ اس میں کوشش کرے کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے کہ جرگہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے، اور وہاں وہ ریاست کے ساتھ جو ہے نا ان کی ایک جرگہ جو ہے نا بیٹھا کے اور فیصلہ جو ہے نا جتنا بھی جلدی ہو جلد ہو اتنا ہی جو ہے نا اس کا فائدہ ہے۔ تاخیر جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ حاجی صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی، مالک صاحب کی بھی آپ نے باتیں سنی، قبائل کی آواز ہے اور وہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نوجوان جو ایک تحریک لے کے اٹھے ہیں اس کا بنیادی مقصد انہی مسائل اور مشکلات کا حل ہے جو قبائل پچھلے 70 سال سے بار بار دہراتے آئے ہیں۔ جرگہ بڑا پر امید ہے کہ انشاءاللہ سارے مسائل جلدی حل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ جو میٹنگ ڈی آئی خان میں ہونے جا رہی ہے اور جرگے کے کچھ ارکان پی ٹی ایم کے ساتھ بیٹھ کر مزید مسائل کے حل کی طرف آگے بڑھیں گے، اور پھر جو حاجی صاحب نے بات کی کہ اگر انضمام ہو جاتا ہے، آئین اور قانون کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے ٹرائبل ایریا تک اور اس کا انضمام ہو جاتا ہے خیبر پختونخوا میں، جو کہ ریاست بھی چاہ رہی ہے، جرگہ بھی چاہ رہا ہے، قبائل کے اکثریت بھی چاہ رہی ہے، تو پھر تو مسئلے خود بخود ختم ہی ہو جائیں گے۔ اور اب سیاسی میدان سے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون آج جہلم کے ضمیر جعفری اسٹیڈیم میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے میں کارکن پہنچ رہے ہیں، مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے شہباز بٹ سے۔ شہباز، اسٹیج پر کون کون موجود ہے اور جلسہ گاہ میں کارکنوں کی کتنی تعداد دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی بالکل، اس وقت سٹیج پہ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ MNA مطلوب مہدی، MPHO اقبال حسین، سابق MPA نظیم خادم اس وقت سٹیج پہ موجود ہیں، اور جلسہ گاہ میں ہم دیکھ لیا کہ چیئرمین میونسپل کمیٹی حاجی مرزا راشد ندیم کی قیادت میں قافلہ آیا ہے، مطلوب مہدی کی قیادت میں قافلہ آیا اور ندیم خادم کی قیادت میں قافلہ آیا، جبکہ نگت پروین میر جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر MNA ہیں ان کی قیادت میں ایک قافلہ آیا ہے۔ اس وقت قافلے پہنچ رہے ہیں ضمیر جعفری اسٹیڈیم میں، قائد کا انتظار ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بھی جو ہے کافی تعداد میں کرسیاں جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 پورشن ہیں، ایک پورشن خواتین کے لیے، جبکہ ایک بلدیاتی نمائندوں کے لیے، جبکہ پبلک کے لیے جو مختص کیا گیا ہے۔ جی شہباز بٹ، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔